نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب النہی عن التکلف تکلف اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة اور تکلف قول و فعل میں بلا مصلحت مشقت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نہینا عن التکلف رواہ البخاری، ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تکلف، بناوٹ، تصنع، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھار دکھاوے کی بو آنے لگتی ہے، اور اسلام میں ریاکاری اور دکھاوا کسی بھی عمل میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو، لباس، چال ڈھال، کھانے پینے، مہمان نوازی، خاطرداری، ہر جگہ تکلف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان قوم نے اس تکلف یعنی دعوتوں میں فضول خرچی اور اسراف کو اپنا شعار اور اپنی پہچان بنا لی ہے۔ تکلف، دعوت میں تکلف، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی تکلف سے منع کیا گیا ہے؟ ہم اور آپ عام طور سے یہ سنتے ہیں، جب کبھی مہمانی میں جاؤ تو سامنے والا کہتا ہے تکلف نہ کیجئے، کھائیے، اور جب ہم کسی کو مہمان بناتے ہیں تو اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ تکلف نہ کیجئے، کھائیے۔ کبھی کبھار مہمان کہتا ہے میزبان سے کہ زیادہ تکلف نہ کیجئے، جو ہے وہی لے آئیے، روٹی دال لے آئیے، دال چاول لے آئیے، سبزی ہی کھا لیں گے، زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے سننے میں آتے ہیں۔ اصل میں تکلف کیا ہے جس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے مستدرک حاکم کی ایک اور روایت سننا پڑے گی۔ حضرت شقیق کہتے ہیں میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کے گیا۔ میں ہوں، میرا دوست ہے، ساتھی ہے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تکلف اختیار کرنے سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو ہم تم دونوں کی ضیافت میں، مہمان نوازی میں تکلف اختیار کرتے، یعنی اچھا خاصا انتظام کرتے، کہیں سے بھی لا کر تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پکوان رکھتے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس لیے میرے گھر میں جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش ہے۔ انہوں نے کھانے میں نمک اور روٹی پیش کیا، وہی ان کے گھر میں تھا، نمک اور روٹی پیش کیا۔ اب ان کا جو ساتھی تھا، دوسرا مہمان تھا، اس نے کہا کاش کہ اس نمک کے ساتھ ساتر بھی ہوتا۔ ساتر یہ اس زمانے کی مارکیٹ میں کوئی کھانے پینے کی ٹیسٹی چیز ہوتی ہے، جس کو نمک کے ساتھ ملا لیا جائے تو کچھ ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اب جب مہمان نے اس طرح کی بات کہہ دی کاش کہ نمک کے ساتھ یہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا، تو جو میزبان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس ان کی ذاتی کوئی چیز تھی، اس کو لے کے گئے بازار میں اور اس کو رہن پہ رکھ دیا، گروی رکھ دیا، اور گروی رکھ کر وہ چیز لے کے آئے، اس سامنے پیش کر دیا۔ دونوں مہمانوں نے بڑے آرام سے کھایا۔ کھانے کے بعد وہ شخص جس نے کہا تھا کہ کاش کی نمک کے ساتھ یہ چیز بھی ہوتی، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، جو روزی میسر تھی ہم نے وہی کھائی ہے۔ تو صحابی رسول سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، بولے نہیں، اگر آپ نے قناعت کی ہوتی تو آپ اتنا ہی کھاتے جتنا میں نے آپ کو پیش کیا تھا، اور آپ نے اپنی زبان سے جو الفاظ کہے اس کی وجہ سے میری فلاں چیز بازار میں مجھے گروی رکھنی پڑی ہے۔ اور یہ صحابی رسول نے تعلیم دی کہ جو میں نے پہلے پیش کیا تھا وہ تکلف نہیں تھا، لیکن آپ کے اشارے کے بعد میں نے اپنی فلاں چیز گروی رکھ کر بازار سے آپ کے سامنے آپ کی مطلوبہ شے پیش کی، تو گویا کہ میں نے تکلف کر لیا۔ اب یہ ہوا میزبانی میں تکلف، مہمان کے آنے پہ تکلف، اور یہی تکلف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ورنہ مہمان کی اچھی طریقے سے میزبانی کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے انسان کی شکل میں ان کے پاس مہمان بن کر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فجاء بعجل سمین، ایک موٹی تازی فربا گائے پیش کر دیا مہمانوں کے سامنے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی میں میزبان جتنا کچھ کر سکتا ہے کرے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے دونوں میں تطابق کیا ہوگا، کیا جواب دیا جائے؟ ایک طرف نبی اچھا خاصا خرچ کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔
تو علماء نے دونوں حدیثوں کو، دونوں طرح کی باتوں کو سامنے رکھ کر کہا اگر میزبانی کرنے کے لیے آپ کو قرض لینا پڑ رہا ہے تو آپ نہ لیجئے، یعنی قرضہ لے کر کسی کو طرح طرح کی ڈش کھلانا یہ تکلف ہے۔ قرضہ لے کر کسی کو مرغ مسلم، بریانی، فلاں کئی طرح کی کھانے کھلانا، اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ما لہو وما علیہ، شروع میں مٹھائی، بعد میں پھل فروٹ، جو بھی لوازمات آج کل عام طور سے رائج ہیں شادیوں کے کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو بارات پہ فٹ کریں تو آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ شادیوں کے کھانے جو ہیں اگر اس میں قرضہ لیا جا رہا ہے تو وہ تکلف ہے، اور وہ تکلف اٹھانے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے کھانے جس میں آپ کو قرضہ لینا پڑے، کوئی چیز گروی رکھنی پڑی، تو آپ تکلف اٹھا رہے ہیں، ورنہ جو آپ کے پاس میسر ہے وہ آپ پیش کریں گے، وہ تکلف نہیں ہے۔ اس کی روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کو شدید بھوک لگی تھی، تو آپ اپنے گھر کے باہر نکلے تو دیکھا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم دونوں کس لیے گھر سے باہر نکلے ہو؟ صحابہ نے، ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، کہیں کھانا مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ چلیے، اسی لیے میں بھی نکلا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہے، تم دونوں کو بھی بھوک لگی ہے، چلیے کسی انصاری صحابی کے گھر پہ چلتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کے گھر کے سامنے گئے تو پتہ چلا کہ صحابی گھر پہ نہیں ہیں، گھر میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں، اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ واپس چلے، اتنے میں گھر کی عورت نے، انصاری صحابی کی بیوی نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھیوں کے ساتھ گئے اور تشریف فرما بیٹھے۔ پوچھا آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں سے، میٹھے چشمے سے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ ہی رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں صحابی تشریف لے آئے، اب ان کے گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ صحابی رسول انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی آج سے پہلے میرے اس دروازے پر آپ سے زیادہ عزت دار مہمان نہیں آیا ہے، آج میں جو کچھ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابی نے کھجور دی، کھجور کی 2-3 کوالٹی تھی، کچی کھجور، پکی کھجور، 2-3 طرح کی کھجور آپ کے سامنے رکھ دی جو ان کے گھر میں پہلے سے اویلیبل تھی، اور اس کے بعد وہ میٹھا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پی ہی رہے تھے، کتنے میں بکری کا دودھ دونے کے لیے جو برتن ہوتا ہے وہ برتن اٹھا کر چلنے لگے، جس سے اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ دودھ دونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوب، خبردار خبردار دودھ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ والا تکلف آپ نے نہ پسند فرمایا۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بکری ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اشارے میں کہا ہاں، بکری انہوں نے ذبح کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور خود کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحابی نے پہلے اپنے گھر میں جو کچھ تھا وہ پیش کیا، پانی میٹھا ان کے گھر میں اویلیبل تھا وہ پیش کیا، بکری ان کے گھر میں موجود تھی وہ پیش کیا، اور دودھ دونے کے لیے گئے اس میں وقت لگتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے استدلال دونوں طریقے کے علماء نے کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بکری ذبح کریں گے، اس کے بعد اس کو پکائیں گے تو اس میں بھی تھوڑی محنت ہے، تو کہا تکلف میں یہ نہیں آتا ہے کہ فلاں چیز فلاں آئٹم بنانے میں محنت لگے گی، لہٰذا تکلف میں منع کیا گیا تو اب یہ چیز مہمان کو بنا کے نہیں کھلائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان موجود ہے اور یہ سمجھے کہ اب مہمان آ گئے ہیں، اب اس کو ہم لے جا کے کچن میں بنائیں گے، محنت پڑے گی، تو چلو ایسا ہے ان کو تکلف والی حدیث سناتے اور مہمان کو پانی پلا کے واپس کر دے، نہیں، آپ کام کر کے کچن میں جو بھی بنانے میں چیزیں شامل ہوتی ہیں بنا کر کھلا سکتے ہیں۔ کچن کا کام عمل یہ تکلف میں شمار نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ صحابی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ان کی اہلیہ نے، انہوں نے مل کے بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہمان کے اعتبار سے انسان زیادہ کوشش کرتا ہے، نبی کریم مہمان ہے، ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہیں، تو صحابی کی اپنے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے اور رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو علماء نے یہ راجح قول بتایا ہے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، مالدار شخص ہو، وہ بھرپور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے، اس کو نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کیا، اس صحابی نے کیا۔ لیکن جس کے پاس حیثیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ قرضہ وغیرہ لے کر مہمان کو بلا وجہ طرح طرح کی ڈشیں پیش کرنے کی تکلف نہ اختیار کرے، اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔